بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور تھکی ہاری پانی کی مشک کندھے پر لادے جب کچے راستے پر چل رہی تھی تو سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا۔ چاروں طرف ہلکی ہلکی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ راستے میں بیری کے درخت جھکے کھڑے تھے جن کی سوکھی شاخیں ہوا میں خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ ہر قدم کے ساتھ زمین پر اس کے ننگے پیر چھالوں کی شکایت کرتے رہے، مگر نور کو اپنے دکھ کی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو بس وقت پر پانی بھر کر گھر پہنچنا تھا تاکہ ماں کو دوا دے سکے جو کئی دنوں سے بستر پر نیم مردہ پڑی تھی۔ آج جب وہ حویلی سے پانی بھر کر واپس لوٹ رہی تھی تو راستے میں اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ وہ چاپ قریب آتی گئی۔ نور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ ہوئی۔ اس نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اب کی بار وہ تقریباً دوڑنے لگی۔ سایہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہا مگر وہ رکی نہیں، بس بھاگتی رہی۔ آخر کار وہ اپنے کچے جھونپڑی نما گھر کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے جلدی سے دروازہ دھکیلا جو ایک جھٹکے سے کھلا۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ نور نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دروازے کو دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور۔ دروازہ جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے بند کیا تھا۔ نور کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے پانی کی مشک ایک طرف پھینکی اور ماں کے پاس دوڑ کر پہنچی۔ ماں نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ماتھا چھوا جو تپ رہا تھا۔ باہر سے درختوں کی سرسراہٹ، کہیں دور سے بھیڑیوں کی آوازیں اور ہوا میں کسی اندیکھی آہٹ کا احساس نور کے دل کو مزید بوجھل کر رہا تھا۔ اچانک نور کو لگا جیسے کمرے کے ایک کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور خود کو سمجھایا کہ یہ سب وہم ہے۔ آنکھیں کھولیں تو کمرہ خالی تھا، مگر دل میں وہ عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں چہمیں گویاں ہو رہی تھیں کہ حاجی وڈیرے کی حویلی کے پیچھے کسی نے جنات کو دیکھا ہے۔ نور نے سنا تو دل میں چھپی ہلکی سی ٹھنڈک اور خوف دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اس دن سورج غضب ڈھا رہا تھا، ہوا جیسے سو گئی تھی اور ہر ذرے پر گرمی کا راج تھا۔ نور لکڑیوں کا بوسیدہ ٹوکرا سر پر رکھے جنگل کی طرف چل پڑی۔ راستہ کٹھن تھا مگر وہ چلتی رہی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی نور نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ سوکھے درخت، مردہ گھاس اور دھوپ میں تپتی زمین نے منظر کو اور بھی ویران بنا دیا تھا۔ وہ ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچی جہاں کچھ لکڑیاں جمع تھیں۔ ابھی وہ جھک کر لکڑیاں چننے لگی ہی تھی کہ اسے قریب سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو نور نے سوچا شاید ہوا کی سائیں سائیں ہے، مگر پھر وہ کراہنے جیسی لگی تھی، کمزور اور ٹوٹتی ہوئی آواز۔ نور نے دھیان سے سنا اور آواز کی سمت بڑھی۔ ایک کانٹوں بھری جھاڑی کے بیچ اسے ایک ننھا زخمی وجود نظر آیا۔ ایک بکری کا بچہ مٹی اور خون میں لت پت ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بے بسی سے پڑا کر راہ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نور کا دل تڑپ اٹھا۔ غریبی نے نور کو بے حس نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے دل میں ہر لاچار چیز کے لیے ہمدردی بھر دی تھی۔ بغیر وقت ضائع کیے نور نے آگے بڑھ کر بچے کو احتیاط سے اٹھا لیا۔ بکری کے بچے کا جسم گرم تھا جیسے وہ بخار میں تپ رہا ہو۔ اس کے سانس مدھم تھے لیکن آنکھیں کھلی تھیں۔ نور نے جب ان آنکھوں میں جھانکا تو ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ وہ آنکھیں عام جانور کی آنکھیں نہیں تھیں، ان میں ایک غیر معمولی چمک تھی، جیسے کوئی انسان تکلیف کے باوجود صبر کر رہا ہو۔ نور نے سر جھٹک کر ان خیالات کو دور کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے وقت میں شک و شبے میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے بچے کو اپنے کپڑے سے ڈھانپا، اسے بازوؤں میں بھرا اور لکڑیاں چھوڑ کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستہ اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں زخمی بچہ، سر پر سورج کی تپش اور کچھ لکڑیوں کے ٹکڑے، پیر میں کانٹے اور دل میں بے پناہ فکر۔ لیکن نور نے ہار نہیں مانی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی رہی۔ گاؤں پہنچ کر وہ اپنے کچے جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ اندر ماں نیم بے ہوشی میں بڑی کراہ رہی تھی۔ نور نے جلدی سے بچے کو ایک کونے میں نرم کپڑوں پر رکھا اور ماں کے لیے پانی لینے دوڑی۔ پانی پلا کر جب ماں تھوڑی پرسکون ہوئی تو نور نے بچے کی طرف توجہ دی۔ اس نے بچے کے زخم دھوئے، نمکین پانی سے صفائی کی اور نرم کپڑے سے باندھ دیا۔ بچہ اس ساری کارروائی میں تکلیف سے کراہتا رہا مگر حیرت انگیز طور پر چیخا نہیں۔ نور نے محسوس کیا کہ یہ بچہ عام بکری کے بچوں سے زیادہ صابر ہے، زیادہ سمجھدار۔ وہ بار بار ان روشن آنکھوں کو دیکھتی اور اس کا دل عجیب سا محسوس کرتا۔ رات ہوئی تو نور نے بچے کو اپنے پاس ہی سلایا۔ جھونپڑی میں اندھیرا تھا، صرف ایک دیے کی مدھم روشنی تھی۔ باہر ہواؤں میں کچھ عجیب سی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، جیسے جنگل کا کوئی اندیکھا راز ماحول میں تیر رہا ہو۔
لیکن نور اپنے چھوٹے مہمان کی موجودگی میں ایک عجیب سی سلامتی محسوس کر رہی تھی۔ نیند کی دیوی قریب آنے ہی لگی تھی کہ اچانک نور کو لگا جیسے جھونپڑی کی دیوار پر کوئی سایہ لہرایا ہے۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا مگر کچھ نہ تھا۔ پھر دیے کی لو زور سے کانپی اور باہر سے ایک عجیب سی سیٹی کی آواز آئی۔ نور کا جسم خوف سے اکڑ گیا مگر اس نے بچے کو اپنے بازوؤں میں اور مضبوطی سے سمیٹ لیا۔ بچہ جو اب تک خاموش تھا اچانک نور کے ہاتھ پر اپنی چھوٹی سی زبان پھیرنے لگا۔ ایک گرم نرم لمس نے نور کے دل میں ایک عجیب سا حوصلہ بھر دیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس لمحے نور نے محسوس کیا کہ بکری کے بچے کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ عجیب سی روشنی چمکی، اتنی تیز کہ دیے کی لو بھی دب کر رہ گئی۔ نور نے خود کو سنبھالا اور بچے کے ماتھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ نور کو یہ علم نہ تھا کہ یہ چھوٹا زخمی جانور جسے وہ بچا کر لائی تھی اصل میں کسی اور ہی دنیا سے آیا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں انسان اور جنات کے راستے آپس میں گڈمڈ ہوتے تھے۔ نور نے اپنی معمولی سی جھونپڑی میں بکری کے بچے کے لیے ایک نرم سا کونا بنا دیا تھا، ایک پرانا سا کپڑا بچھایا، ایک چھوٹا برتن دودھ سے بھر کر اس کے سامنے رکھا اور نرمی سے اسے گود میں اٹھا کر دودھ پلایا۔ بچہ کمزور تھا مگر نور کی محبت بھری دیکھ بھال نے اس کے اندر تھوڑی سی جان ڈال دی تھی۔ بچے کی سانسیں آہستہ آہستہ متوازن ہو رہی تھیں اور اس کے جسم کی کپ کپی کچھ کم ہو گئی تھی۔ حاجی صاحب اس گاؤں کا بدماش وڈیرا تھا جس کا نام سن کر گاؤں کی عورتیں اپنے دروازے بند کر لیتیں اور مرد نظریں جھکا لیتے تھے۔ اس کے ظلم کی داستانیں ہر زبان پر تھیں مگر کوئی بھولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جو عورت اس کی خواہشوں کا شکار ہونے سے انکار کرتی اگلی صبح اس کے گھر کی راکھ اڑتی ہوئی گاؤں میں پھیل جاتی۔ حاجی صاحب کے کارندے رات کے اندھیرے میں آ کر آگ لگا دیتے اور انصاف کا کوئی دروازہ نہ تھا جہاں فریاد لے جائی جا سکتی۔ نور بھی حاجی صاحب کے خوف سے جکڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی جوانی اور حسن اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو چھپانے کی جتنی کوشش کرتی اتنی ہی زیادہ نگاہیں اس کا تعاقب کرتی۔ ماں کی بیماری، بھائی کی قید، غربت کا بوجھ اور اب یہ ننگی درندگی۔ نور کی زندگی چاروں طرف سے خوف کے حصار میں قید ہو چکی تھی مگر اب ایک نیا خوف بھی ابھر رہا تھا، ایک اندیکھی طاقت جو اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ کبھی رات کو عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیتیں، کبھی کمرے کا دروازہ خود بخود چرچراتا، کبھی کھڑکی کے کونے میں سایہ سا ہلتا نظر آتا۔ نور اپنے دل کو سمجھاتی کہ یہ تھکن اور وہم ہے مگر سچ یہ تھا کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ کچھ تو ہے، کچھ ایسا جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر وجود کے ہر روئے روئے کو محسوس ہوتا ہے۔ ایک رات جب چاند آسمان پر اکیلا کھڑا تھا اور ساری دنیا سنسان ہو چکی تھی، نور جھونپڑی کے اندر بیٹھی تھی۔ ماں بے خبر سو رہی تھی اور نور نے جھروکے سے باہر جھانکا۔ ہوا میں عجیب سا بوجھل پن تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ دھندلا بے شکل سا وجود تھا لیکن واضح تھا کہ اس کے ہاتھ میں پانی کی مشک تھی، وہی مشک جو نور دن بھر پانی کی مشقت کے بعد بھر کر لاتی تھی۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ساکت ہو کر دیکھتی رہی۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کی جھونپڑی کی طرف بڑھا، بالکل خاموشی سے، نہ قدموں کی آہٹ نہ زمین پر کوئی دباؤ۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ پھر اچانک وہ سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پانی کی مشک وہیں زمین پر گری پڑی تھی۔ نور کا دل لرز رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے باہر نکلی لیکن جب دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا، نہ سایہ نہ مشک، سب کچھ ویسا ہی خاموش اور سنسان۔ نور پیچھے ہٹ کر اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے دیے کی لو کو اونچا کیا اور کونے میں بیٹھ کر سہمے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کا نام لینے لگی۔ باہر دور کہیں کتے بھونکنے لگے تھے۔ رات کی خاموشی میں ان کی آواز اور زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ نور کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اندیکھی مخلوق داخل ہو چکی ہے، مگر یہ مخلوق خیر کا پیغام لائی تھی یا خطرے کا، یہ جاننے کے لیے نور کو بہت کچھ سہنا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور سورج اپنی روشنی بکھیرنے کے لیے ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ نور نے خالی مشک کندھے پر ڈالی اور روز کی طرح پانی بھرنے حویلی کی طرف نکل پڑی۔ راستہ خاموش اور اداس تھا۔ زمین پر شبنم کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ نور کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہو۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر اس نے حسب معمول صف میں لگ کر انتظار شروع کیا۔ دوسرے گاؤں والے بھی موجود تھے مگر سب کے چہروں پر آج خاموشی اور خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب کی سواری اندر سے نکلی۔ وہ اپنی اینک کے پیچھے سے نور کو گھورتا رہا، پھر اپنے خاص ملازم کو بلا کر اشارے میں کچھ کہا۔
نور کی باری آئی تو حاجی صاحب نے اسے روک لیا۔ اس نے نور کو سر سے پیر تک گھور کر دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا جس میں زہر گھلا ہوا تھا، نور، اب تیرا نصیب ہمارے ساتھ بندھا ہے، باندی بن جا، تجھے سکون مل جائے گا۔ نور کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں اور صاف انکار کر دیا۔ اس کے لہجے میں خوف تھا مگر عزت نفس کی چنگاری بھی چمک رہی تھی۔ حاجی صاحب کا چہرہ پل بھر میں تاریک ہو گیا۔ اس نے ملازم کو اشارہ کیا اور دروازے بند کرا دیے۔ آج سے اس لڑکی کے لیے پانی بند، حاجی صاحب نے دھاڑ کر اعلان کیا۔ پورے گاؤں نے یہ منظر دیکھا مگر کوئی آگے نہ آیا۔ سب سر جھکائے کھڑے رہے، اپنی غربت اور کمزوری کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے خالی مشک دوبارہ اٹھائی اور خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ آنکھیں جل رہی تھیں مگر اس نے آنسو نہ بہائے۔ دل میں صرف ایک دعا تھی کہ اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ راستہ سنسان تھا، سورج کی پہلی کرنیں زمین کو چھونے لگی تھیں۔ نور کی چال تھکی ہوئی تھی، کندھے جھکے ہوئے تھے، ہر قدم اس پر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں چلتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں پہنچی۔ وہاں اس بکری کے بچے نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا، اس کے ہاتھ چاٹے اور اس کی گود میں آ گیا۔ نور نے اپنا بوجھ کچھ ہلکا محسوس کیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ چھوٹا سا وجود اس کے دکھوں کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے، شاید اللہ نے اس کے لیے کوئی چھوٹا سا فرشتہ بھیجا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب سارا گاؤں نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، نور اپنی جھونپڑی کے کچے فرش پر لیٹی چھت کے سوراخوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بکری کا بچہ اس کے پہلو میں سکڑا ہوا سو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی مدھم آواز ایک خاموش سا دلاسا بن کر نور کے تھکے ہوئے دل کو سہارا دے رہی تھی۔ نور کی پلکیں بھی بوجھل ہونے لگیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نیند کی دنیا میں کھو گئی۔ مگر یہ نیند عام نیند نہیں تھی۔ خواب کی سرحدوں میں قدم رکھتے ہی نور نے خود کو ایک اجنبی مگر دلکش مقام پر پایا۔ ہر طرف مہتاب کی دودھیا روشنی بکھری ہوئی تھی اور ہوا میں خوشبو کی مدھم لہر تیر رہی تھی۔ سامنے سے ایک پرشکوہ شہزادہ آتا دکھائی دیا۔ وہ لمبے قد کا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، جس پر چاندی کی باریک کڑھائی ہو رہی تھی۔ چہرے پر سختی اور نرمی کا عجیب امتزاج تھا اور آنکھوں میں ایسی گہرائی کہ نور پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ شہزادہ نور کے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہیں بچاؤں گا نور، تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ہر چیخ، ہر آنسو میں نے سنا ہے، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نور حیرت اور خوف کے بیچ کھڑی رہی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ شہزادے نے ہاتھ بڑھایا جیسے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہو، مگر اس سے پہلے کہ نور کچھ کہہ پاتی، ایک تیز روشنی چمکی اور وہ چونک کر جاگ اٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسینہ ماتھے پر جھلکنے لگا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ بکری کا بچہ اس کے سینے پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کا گرم جسم نور کے وجود کو چھو رہا تھا۔ بچے کی سانسوں کی گرمی اور دل کی دھڑکنیں واضح محسوس ہو رہی تھیں۔ نور چند لمحے حیرت سے بچے کو دیکھتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا سوال ابھرا، کیا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کے زیادہ قریب آ چکی تھی جتنا وہ سمجھتی تھی؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کے چھوٹے سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچہ ہلکا سا کروٹ لے کر نور کے مزید قریب ہو گیا۔ اس کا چہرہ اتنا معصوم تھا کہ نور کے دل کی ساری الجھنیں لمحے بھر کو تحلیل ہو گئیں۔ باہر ہواؤں میں پھر سے وہی سرگوشیاں گھلنے لگی تھیں، جیسے کوئی کسی اندیکھی دنیا سے نور کو بلاوا رہا ہو۔ مگر اس وقت نور کے دل میں صرف ایک احساس تھا، تحفظ کا، جیسے خواب میں دیے گئے وعدے کی کوئی پرچھائی بکری کے بچے کی صورت میں اس کے پاس موجود تھی۔ رات کے آخری پہر میں نور نے آنکھیں موند لیں اور بے یقینی کے عالم میں بچے کو سینے سے لگا کر دوبارہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ نور کی ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ کمزوری نے اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیا تھا اور بخار نے سانسوں کو بوجھل بنا دیا تھا۔ گاؤں کے نیم حکیموں کی جڑی بوٹیاں اور تعویذ کچھ کام نہ آئے۔ آخر نور نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی شہر جا کر دوا لے آئے گی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ شہر تک کا راستہ طویل، ویران اور خطرناک تھا، لیکن ماں کی کراہیں اور مدھم ہوتی سانسیں اسے مجبور کر رہی تھیں۔ صبح کی پہلی روشنی میں نور نے ایک پرانے دوپٹے میں چند سکے باندھے، بکری کے بچے کو محبت سے سینے سے لگایا اور ماں کی دعا لیتے ہوئے سفر پر نکل پڑی۔ بکری کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ نور نے اسے بار بار واپس دھکیلنے کی کوشش کی مگر بچہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ نور کو اس سفر میں کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ راستہ سنسان تھا، کچے راستوں پر دھول اڑ رہی تھی اور بیری کے درختوں کی ٹہنیاں ہوا میں کراہ رہی تھیں۔
نور دل میں دعا پڑتی ہوئی تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک موڑ پر حاجی صاحب کے 2 آدمی اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر خباثت صاف جھلک رہی تھی۔ ایک نے آگے بڑھ کر نور کا راستہ روکا اور دوسرے نے مسکرا کر کہا، حاجی صاحب نے بلایا ہے، تیرے لیے بڑا انعام رکھا ہے۔ نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پیچھے ہٹی مگر آدمیوں نے اس کے راستے بند کر دیے۔ ایک نے نور کے دوپٹے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ نور نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو چھڑایا اور چیخ ماری، مگر آس پاس کوئی سننے والا نہ تھا۔ اسی لمحے بکری کا بچہ جو اب تک نور کے پیچھے تھا ایک دم جنونی انداز میں حرکت میں آیا۔ اس نے اپنی معمولی جسامت کے باوجود ایسی خوفناک پھرتی دکھائی کہ دونوں آدمی سہم گئے۔ بچہ اچانک ان کے پیروں سے لپٹا، پنجوں اور دانتوں سے حملہ کر دیا۔ ایک لمحے میں وہ دونوں توازن کھو بیٹھے اور زمین پر گرنے لگے۔ بچے نے ان کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا، ہاتھوں کو خون آلود کر دیا۔ ایک کی ٹانگ پر زور سے کاٹا تو وہ درد سے چیخ اٹھا۔ دوسرا بچنے کے لیے بھاگنے لگا مگر بچہ پیچھے لپکا۔ یہ منظر اتنا اچانک اور ناقابل یقین تھا کہ آدمی بدحواسی میں ایک دوسرے کو دھکیلتے گرتے پڑتے وہاں سے بھاگ گئے۔ درختوں کے پیچھے چھپتے ہوئے انہوں نے بار بار مڑ کر پیچھے دیکھا اور چیختے ہوئے غائب ہو گئے۔ نور یہ سارا منظر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران، خوفزدہ اور ششدر کھڑی تھی۔ یہ ننھا سا معصوم بکری کا بچہ کس طرح اتنی طاقت اور دہشت کا مظاہرہ کر سکتا تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ بچہ اب پرسکون ہو کر واپس نور کے قدموں میں آ گیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں وہی روشن چمک تھی جو نور پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ نور نے بے اختیار اسے اٹھایا اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دل کی گہرائیوں سے ایک عجیب سا یقین ابھرا۔ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ اس کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نور نے تھوڑا سنبھل کر قدم آگے بڑھائے، مگر اب ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک نیا حوصلہ تھا، جیسے کسی اندیکھی قوت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی ہو۔ وہ بے خبر تھی کہ یہ سفر، یہ ساتھ صرف ایک آغاز تھا ایک اندیکھی داستان کا۔ نور کی زندگی اب ایک عجیب سی دوہری کیفیت میں گزرنے لگی تھی۔ دن کو وہ عام گاؤں کی لڑکیوں کی طرح کام کرتی، پانی بھرتی، لکڑیاں کاٹتی اور بیمار ماں کی خدمت کرتی، لیکن رات کو جب آنکھیں بند ہوتیں تو ایک نئی دنیا اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی، ایک ایسی دنیا جس میں خوف، حیرت اور کوئی انجانا راز بسا ہوا تھا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے خوابوں کی شدت اور ان کی تفصیل بڑھنے لگی۔ اب وہ ایک مخصوص حویلی دیکھتی جس کے ستون خون میں ڈوبے ہوتے، دروازے ٹوٹے ہوئے اور دیواریں جلتی ہوئی، ہر طرف آگ کا ایک طوفان برپا ہوتا۔ حویلی کے اندر سے درد بھری چیخیں آتی جیسے سینکڑوں روحیں قید ہوں اور رہائی مانگ رہی ہوں۔ خوابوں میں ایک اور چہرہ تھا، ایک سیاہ لباس میں ملبوس شہزادہ۔ اس کی آنکھیں اندھیری رات کی طرح گہری اور پراسرار تھیں۔ وہ اکثر خوابوں میں نور کے قریب آتا، اس کا وجود طاقتور اور پراسرار لگتا تھا۔ وہ نور کی طرف ہاتھ بڑھاتا اور نرم مگر اداس آواز میں کہتا، نور، سچائی سے مت ڈرنا۔ یہ الفاظ نور کے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر جاتے، نیند میں بھی اس کی روح ہل کر رہ جاتی۔ خوابوں کا اختتام ہمیشہ ان الفاظ پر ہوتا اور پھر نور جاگ اٹھتی، دل زور زور سے دھڑکتا، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوتے۔ نور دل کے اجالے میں ان خوابوں کو بھلانے کی کوشش کرتی، مگر یہ خواب اب اس کی حقیقت کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ ہر رات یہ خواب اسے نئی جھلک دکھاتے، کبھی حاجی صاحب کی حویلی خاکستر ہوتی دکھائی دیتی، کبھی اپنے گاؤں کے لوگ خون میں لت پت بھاگتے نظر آتے، اور درمیان میں وہ سیاہ آنکھوں والا شہزادہ جو نور کو کچھ بتانا چاہتا تھا، کوئی راز، کوئی سچ جو پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ بکری کا بچہ جو اب نور کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا، اس کی ہر بے چینی کے وقت اس کے قریب ہوتا۔ گاؤں کی تپتی دوپہروں اور سنسان راتوں میں خوف اب ایک سانس لیتا سایہ بن چکا تھا۔ حاجی وڈیرا جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، نور کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ نور کے انکار نے اس کی انا کو زخمی کر دیا تھا اور وہ اب کھلم کھلا دھمکیاں دینے لگا تھا۔ اسی دن جب نور پانی کی تلاش میں جا رہی تھی، اس نے دور سے حاجی صاحب کے خاص آدمیوں کو ماں کے جھونپڑے کی طرف جاتے دیکھا۔ دل میں بے چینی سی اٹھنے لگی مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ شام کو جب نور گھر لوٹی تو ماں کا چہرہ زرد اور خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا تھا۔ ماں نے نور کو اپنے پاس بلایا اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، نور، حاجی صاحب نے کہا ہے کہ اگر تو اس کی نہ بنی تو وہ ہمارا گھر، ہمارا وجود سب مٹا دے گا۔ نور کا دل دہل گیا۔ اس نے ماں کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ اس کی بے بسی چیخ چیخ کر اپنی کہانی سنانا چاہتی تھی
مگر وہ جانتی تھی کہ اس گاؤں میں غریبوں کی آہ سننے والا کوئی نہیں۔ اسی رات جب سارا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، نور اپنی ماں کے ساتھ جھونپڑی میں بیٹھی تھی۔ بکری کا بچہ ان کے قریب لیٹا سکون سے سانس لے رہا تھا۔ اچانک باہر ایک عجیب سی کھسر پھسر شروع ہوئی، پھر ایک تیز سی سنسناہٹ اٹھی جیسے کسی نے کپڑے کو آگ دکھائی ہو۔ نور نے چونک کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جھونپڑی کے ایک کونے میں آگ لگ چکی تھی۔ آگ بھڑکنے لگی تھی، تیز ہوائیں شعلوں کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ماں چیخنے لگی۔ نور نے ہمت سے کام لیا اور اسے پکڑ کر باہر کی طرف بھاگی۔ آگ تیزی سے جھونپڑی کو نگل رہی تھی۔ لکڑیوں سے بنا وہ کمزور ڈھانچہ لمحوں میں دہکتے ہوئے انگاروں میں بدلنے لگا۔ نور اور اس کی ماں بمشکل جان بچا کر باہر نکلی۔ ارد گرد کے لوگ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کوئی آگ بجھانے نہ آیا۔ یہ حاجی وڈیرے کا کھلا پیغام تھا کہ جو اس کی مرضی کے خلاف جائے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اسی بھاگ دوڑ میں نور نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بکری کا بچہ جو ہمیشہ معصوم اور خاموش رہتا تھا، اب اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی میں نہا رہا تھا۔ اس کے جسم سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی جو اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ بچہ اپنے چھوٹے مگر پرعزم قدموں سے آگ کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے کسی محافظ کی طرح خطرے کے سامنے ڈٹ گیا ہو۔ نور کی سانسیں رک گئیں۔ یہ منظر انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ بکری کے بچے کی آنکھوں میں ایک عجیب عزم، ایک ناقابل بیان طاقت چمک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نور اور اس کی ماں کی حفاظت کے لیے کسی اندیکھی دنیا سے آیا ہو۔ آگ پھیلتی رہی مگر نور اور اس کی ماں بچ گئیں۔ جھونپڑی کا نام و نشان مٹ گیا تھا، مگر وہ زندہ تھیں، اور زندہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ وہی ننھا بچہ تھا جو اب بھی خاموش کھڑا، نیلی روشنی بکھیرتا، اپنی معصوم آنکھوں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ نور نے بے اختیار اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ دل میں ایک عہد لیا کہ اب وہ کسی خوف کے سامنے نہیں جھکے گی، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ کوئی طاقتور محافظ اس کے ساتھ ہے جو نظر نہ آنے والی دشمنیوں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ آگ نے جھونپڑی کو نگل لیا تھا اور نور کے پاس اب نہ چھت تھی نہ کوئی تحفظ۔ وہ ماں کو قریبی مسجد کے برآمدے میں چھوڑ کر بکری کے بچے کو لے کر گاؤں کے باہر بیری کے پرانے درختوں کے نیچے جا پہنچی۔ آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے، ہواؤں میں عجیب سی نمی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ نور نے بکری کے بچے کو اپنے پھٹے پرانے دوپٹے میں لپیٹ کر سینے سے لگایا اور درخت کی جڑوں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کی کمزوری، اپنا بے گھر ہو جانا اور حاجی وڈیرے کا کھلا ظلم، سب کچھ اس کے وجود پر ایک بھاری بوجھ بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ رات کی گھمبیرتا بڑھتی گئی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں، ہوا میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ اچانک ایک سنسناہٹ اٹھی جیسے پورا جنگل کسی اندیکھے خوف سے لرز گیا ہو۔ نور نے بچے کو مزید اپنے ساتھ لپیٹ لیا، مگر اس لمحے ایک عجیب سی بات ہوئی۔ ہوا میں گونجتی سرگوشیوں کے درمیان نور کو صاف سنائی دیا ایک مدھم مگر انسانی لہجہ جو ہوا کے دوش پر تیرتا اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ نور، میں تمہارا ہوں۔ نور کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھا۔ درخت جھوم رہے تھے، پتوں کی آوازیں شور مچا رہی تھیں، مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اس نے بچے کو دیکھا جو مکمل سکون سے اس کے بازوؤں میں لپٹا ہوا تھا۔ نور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید وہ تھکن اور صدمے کے اثر میں یہ سب سن رہی ہے، شاید یہ اس کا وہم ہے، شاید نیند اور ہوش کے درمیان کہیں اس نے خواب دیکھ لیا ہے۔ نور نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب محض تخیل ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک دھیمی سی آہٹ ہوئی، کوئی سچائی جو ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی تھی مگر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ صبح جب روشنی پھیلی تو نور نے ماں کو واپس جا کر دیکھا جو کمزور مگر زندہ تھی۔ نور نے سکون کا سانس لیا، مگر گاؤں کی عورتوں کی نظریں بدل چکی تھیں۔ جب نور پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی تو عورتیں ایک طرف ہو کر کھسر پھسر کرنے لگیں۔ کچھ نے اسے گھور کر دیکھا، کچھ نے تھوڑا آگے ہو کر کہا، یہی لڑکی ہے جس کے آنے کے بعد گاؤں میں نحوست پھیل گئی ہے۔ جب سے اس نے وہ بکری کا بچہ پالا ہے، ایک کے بعد ایک موت ہو رہی ہے۔ حویلی میں آگ لگی، کھیتوں میں فصلیں جل گئیں۔ ضرور کوئی بدروح ہے یا جن ہے یہ بچہ۔ نور نے یہ سب سنا اور دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس کی۔ عورتوں کی باتیں تیز خنجر کی طرح اس کے وجود کو کاٹ رہی تھیں۔ اس کا دل دہل گیا، کیا واقعی یہ بچہ؟ لیکن جب وہ بچے کی معصوم آنکھوں میں جھانکتی تو ہر شک، ہر خوف دب کر رہ جاتا۔ ان آنکھوں میں نہ کوئی خباثت تھی، نہ کوئی شیطانی چلاکی، ان میں بس ایک ایسی معصومیت تھی جو نور کو زندگی کی ٹوٹی ہوئی ڈور سے جوڑے رکھتی تھی۔ نور کے دل میں ایک ہلکی سی چنگاری ضرور جاگی تھی، شک کی ایک نحیف سی لہر اس کے اندر سرسرانے لگی تھی،
مگر اس چنگاری کو بچے کی محبت اور ضرورت نے دبا دیا۔ اس نے خود سے کہا، نہیں، یہ بچہ میرا سہارا ہے، یہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ نور جانتی تھی کہ دنیا ہمیشہ کمزور کو الزام دیتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ بچہ کسی راز کا حصہ ہے بھی تو وہ راز کسی خطرے سے زیادہ محبت کا حصہ ہوگا، کیونکہ کوئی دشمن اتنی معصوم نظروں سے انسان کو نہیں دیکھتا۔ سورج کی تپش آسمان سے آگ برسا رہی تھی، مٹی کے ذروں میں سلگتی گرمی پھیلی ہوئی تھی۔ نور خالے مشک کندھے پر ڈالے تھکے قدموں سے حویلی کے گیٹ پر پہنچی۔ عام دنوں کی طرح آج بھی لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر آج فضا میں کچھ عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کڑکتی بجلی کسی آندھی سے پہلے کی خاموشی کو چیرنے والی ہو۔ حاجی صاحب کی نظر نور پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو بلایا اور اشارے سے نور کو اپنے پاس بلانے کو کہا۔ نور کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس خوفناک مقام کی طرف بڑھی جہاں سے اکثر لڑکیوں کی عزت کا جنازہ نکلتا تھا۔ حاجی صاحب نے گندی نظروں سے نور کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر اپنے لہجے میں زہر گھولتے ہوئے کہا، دیکھ نور، تیری ماں تو اب بچنے والی نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن اگر تو میری حویلی میں آ جائے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو میں تجھے ہر آسائش دوں گا، دوا، علاج، مال، سب کچھ۔ نور کا سر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا کمزور بستر پر پڑا وجود گھومنے لگا، ساتھ ہی بکری کے معصوم بچے کا چہرہ جو ہر لمحہ اس کے ساتھ رہا تھا، اور اپنی عزت، وہ عزت جو غربت میں رہتے ہوئے بھی نور نے سنبھال کر رکھی تھی، جیسے ٹوٹے ہوئے برتن میں آخری بچی ہوئی بوند۔ اس کے پیروں تلے زمین کانپنے لگی، دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، لب سلے رہے، کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ پلٹ کر دوڑی بغیر کسی جواب کے، آنکھوں میں آنسو لیے۔ پیچھے حاجی صاحب کے کارندے طنزیہ کہے لگا رہے تھے، ان کی آوازیں نور کے دل پر کوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ چیخ کر بھاگی، زمین کی دھول اڑاتی ہوئی ماں کی جھونپڑی کی طرف۔ جب وہ جھونپڑی پہنچی تو سانس اکھڑی ہوئی تھی، ماں نیم بے ہوش پڑی تھی۔ نور اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ رات گہری ہو رہی تھی، بادل آسمان پر منڈلا رہے تھے، ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ نور ماں کے قریب بیٹھی تھی، اس کے بوسیدہ ہاتھ تھامے، جب اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی، نہ زور کی نہ دھمکی بھری، بس ایک مدھم سی دستک، جیسے کوئی اپنا ہو۔ نور نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی انسان نہ تھا، صرف وہی بکری کا بچہ جسے نور نے اپنی چھاؤں سمجھ لیا تھا، دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی روشنی میں چمک رہی تھیں، ایک عجیب روحانی روشنی جو اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ نور نے اسے جھک کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ اس سے ایسے لپٹ گیا جیسے دنیا کی ہر مصیبت سے بچانے کا وعدہ کر رہا ہو۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے لرزتے ہونٹوں سے بچے کے کان کے قریب کہا، بس تو ہی میرا رازدان ہے، بس تو ہی میرا سب کچھ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ معصوم جانور سمجھ بیٹھی ہے، وہ دراصل ایک ایسی مخلوق تھی جو انسانوں اور جنوں کی دنیا کے بیچ پل تھا، ایک جن زادہ، ایک شہزادہ جس نے نور کی محبت اور پاکیزگی کو دیکھ کر اپنا اصلی روپ چھپا لیا تھا۔ وہ نور کی حفاظت پر مامور تھا، تقدیر کے اس سفر میں جہاں انسانوں کا ظلم حد پار کر چکا تھا۔ باہر حاجی کے کارندے چھپ کر جھونپڑی کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کی نظریں نور کے معصوم وجود پر تھیں، ان کے ارادے خوفناک تھے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ اس جھونپڑی میں اب کوئی معصوم لڑکی اکیلی نہیں تھی۔ دریا کا کنارہ ہمیشہ نور کے لیے ایک پناہ گاہ رہا تھا۔ جب دل بہت بوجھل ہو جاتا یا گاؤں کی زندگی کا جبر برداشت سے باہر ہو جاتا تو وہ چپکے سے دریا کے کنارے جا بیٹھتی۔ پانی کی مدھم سرگوشیاں، ٹھنڈی ہوا کی لوریاں اور درختوں کی سرسراتی آوازیں اس کے زخم خوردہ دل کو وقتی سکون دیتی تھیں۔ اس رات بھی چاندنی مدھم تھی، ہوا میں ایک عجیب سی نمی تیر رہی تھی۔ نور بکری کے بچے کو لے کر دریا کے کنارے بیٹھی تھی۔ ماں کی طبیعت آج کچھ بہتر تھی، مگر اس کے اندر ایک انجانا خوف تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ دریا کا پانی چمک رہا تھا، کنارے کے پتھر بھیگے اور چمکدار لگ رہے تھے۔ اچانک کچھ دور ایک عجیب سا منظر ابھرا۔ نور نے آنکھیں مٹکائیں۔ دھند میں سے ایک سیاہ لباس میں لپٹا وجود نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی بکری کا بچہ تھا۔ نور کا دل لرز اٹھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا بچہ تو اس کے پاس تھا، یا پھر وہ وجود جو دریا کنارے کھڑا تھا اور وڈیرے کے سپاہی جو ہمیشہ اپنے ظلم پر ناز کرتے تھے اسے گھیرے میں لے کر تیر اندازی کر رہے تھے۔ تیر ایک کے بعد ایک اس سیاہ وجود کے جسم میں پیوست ہوتے، مگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا، نہ خون بہتا نہ کوئی چیخ نکلتی۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر، وہ خاموش استقامت،
نور کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اچانک بادلوں نے گرجنا شروع کیا، آسمان پر بجلیوں نے چمکنا شروع کر دیا۔ ایک تیز کڑک کے ساتھ روشنی کی چمک اٹھی اور پلک جھپکتے میں سب منظر غائب ہو گیا۔ نہ سیاہ وجود، نہ سپاہی، نہ تیر، نہ دریا کی وہ بے چینی۔ نور لرزتے قدموں کے ساتھ واپس اپنی جھونپڑی کی طرف بڑھی۔ دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن صبح جب سورج کی پہلی کرنوں نے جھونپڑی کی چھت پر دستک دی، نور باہر نکلی۔ زمین ابھی شبنم سے بھیگی ہوئی تھی۔ تبھی گاؤں کے راستے پر اسے ایک بوڑھا فقیر آتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں گہری اور چمکتی ہوئی تھیں، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا کشکول۔ فقیر نے نور کو دیکھتے ہی رک کر بلند آواز میں کہا، بیٹی، جنوں کا نصیب تیرے ساتھ جڑا ہے، ہوشیار رہ، بڑے فیصلے کی گھڑی قریب ہے۔ نور ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ فقیر کی آواز میں ایک عجیب سا وزن تھا، جیسے وہ سچ بول رہا ہو، مگر پھر اس نے دل میں ہنستے ہوئے سوچا، کون فقیر آج کے زمانے میں سچ کہتا ہے؟ یہ تو بھیک مانگنے کا نیا طریقہ ہوگا۔ اس نے فقیر کو جھڑک دیا اور واپس اندر آ گئی۔ فقیر کچھ لمحے دروازے کے باہر کھڑا رہا جیسے دعا دے رہا ہو، پھر آہستہ آہستہ واپس مڑ گیا۔ دن ڈھل گیا تھا، شام سیاہی میں ڈوبنے لگی تھی۔ جھونپڑی میں ماں نیند میں تھی اور نور بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھی سوکھی لکڑیوں پر ہاتھ سینک رہی تھی۔ باہر ہواؤں میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ تبھی دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ نور کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ تیز قدموں سے دروازے کے قریب گئی اور پوچھا، کون ہے؟ باہر سے حاجی وڈیرے کی بھاری آواز آئی، دروازہ کھول نور، وقت آ گیا ہے۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی پکڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر دروازہ کھولا تو کچھ اچھا نہ ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور دروازہ نہ کھولا۔ دروازہ ایک زوردار لات سے کھلا اور حاجی وڈیرا اپنے چند کارندوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کا بھوکا جنون تھا۔ نور پیچھے ہٹتی گئی، مگر جھونپڑی میں مزید پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہ تھی۔ وڈیرا نور کی طرف لپکا اور اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ نور نے چیخ ماری، اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارے، مگر وہ درندے ہنسنے لگے جیسے کسی کمزور شکار پر جھپٹنے والے بھیڑیے۔ نور کی چیخیں جھونپڑی کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں۔ باہر گاؤں خاموش تھا، جیسے کسی نے سب کی سماعت چھین لی ہو۔ لیکن تب اچانک جھونپڑی کے ایک کونے میں ایک عجیب سی روشنی ابھری۔ وہی بکری کا بچہ جو اب تک معصوم سا وجود تھا، ایک زوردار چمک کے ساتھ انسانی روپ میں بدلنے لگا۔ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ روشنی کے درمیان ایک نوجوان شہزادہ نمودار ہوا، قد و قامت بلند، سیاہ بال، آنکھوں میں نیلا شعلہ اور چہرے پر ایک خوفناک جلال۔ اس نے ایک جھٹکے سے حاجی وڈیرے کو دور پھینک دیا۔ کارندے سہم کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر شہزادے کی آنکھوں میں ایسی برقی شدت تھی کہ کوئی بھی اس کے سامنے جم کر کھڑا نہ ہو سکا۔ شہزادے نے ہاتھ اٹھایا تو جھونپڑی کے دروازے سے تیز آندھی اٹھی اور وڈیرے کے کارندے چیختے ہوئے باہر کی طرف اڑنے لگے۔ حاجی وڈیرا گھٹنوں کے بل گرا، خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ شہزادے کی آنکھوں سے نکلتی روشنی نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ وڈیرا لڑکھڑاتا ہوا بھاگنے لگا، جان بچانے کے لیے، اپنی ساری بڑائی اور طاقت کو زمین پر رگڑتا ہوا۔ نور نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر صدمے کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ زمین پر گرتے وقت اس نے آخری بار شہزادے کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ان آنکھوں میں محبت کا درد اور حفاظت کا وعدہ جھلک رہا تھا، اور اب نور کی کہانی ایک نئے نہ ختم ہونے والے سفر کی طرف مڑنے لگی تھی۔ ایک ایسا سفر جس میں محبت، جنگ، قربانی اور سچائی کی وہ داستان لکھی جانی تھی جسے وقت بھی مٹا نہ سکے گا۔ جھونپڑی کی چھت سے بکھرتی ہوئی روشنی کی لکیر ٹوٹے پھوٹے دیواروں سے چھن کر نور کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زمین کی ٹھنڈی مٹی پر پڑا اس کا جسم بے جان لگ رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ کہیں دور سے کوئی آوازیں، کوئی مدھم سانسوں کی گونج اسے واپس ہوش کی دنیا میں کھینچنے لگی۔ نور نے بھاری پلکیں کھولیں۔ پہلے دھندلا منظر نظر آیا، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ صاف طور پر نظر آنے لگا۔ سامنے ایک عجیب سا منظر تھا۔ وہ بکری کا بچہ جو ہمیشہ اس کی گود میں چھپ کر سکون پاتا تھا، اب وہاں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ وہ لڑکا قد آور تھا، جسم سے روشنی کی ایک ہلکی سی پرت نکل رہی تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے، گھنے اور شانوں پر بکھرے ہوئے، مگر سب سے زیادہ اس کی آنکھیں حیران کن تھیں۔ گہری نیلی، شفاف مگر اداس آنکھیں، جیسے سمندر کی تہہ میں چھپے کسی راز کی گواہی دے رہی ہوں۔ نور نے اپنی نیم جاگتی حالت میں خود کو پیچھے کھسکانے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم میں طاقت نہیں تھی۔ خوف، حیرت اور بے یقینی نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لب سلے ہوئے تھے۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر احترام سے سر جھکا لیا،
اس کے چہرے پر تکلیف کی جھلک تھی، ایک ایسی تکلیف جو برسوں کے راز چھپانے سے آتی ہے۔ نرم مگر گھمبیر لہجے میں اس نے کہا، نور، میں زمار ہوں، جنات کا شہزادہ۔ نور کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ بکری کا بچہ جسے وہ اپنی معصوم تنہائی کا ساتھی سمجھتی رہی، جسے وہ اپنے دل سے لگا کر بیٹھی رہی، وہ دراصل ایک شہزادہ تھا، اور وہ بھی انسان نہیں، جنات کی دنیا کا شہزادہ۔ نور نے تھوک نکلا، گلا خشک ہو چکا تھا، آنکھوں میں ہزاروں سوالات تیرنے لگے، مگر الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ زمار نے مزید چند قدم آگے بڑھائے، مگر اس کی حرکات میں غیر معمولی احتیاط تھی۔ وہ نور کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ڈرو مت نور، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہاری دعاؤں کا جواب، تمہاری معصوم محبت کا قرضدار۔ نور کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ ساری راتوں کی کہانیاں، سارے خواب، سیاہ آنکھوں والے شہزادے، دریا کے کنارے والا منظر، سب کچھ ایک پل میں حقیقت بن کر سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ زمار نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، جب تم نے مجھے پہلی بار زخمی حالت میں اٹھایا تھا، میں انسانوں کی دنیا میں اپنے دشمنوں سے بچ کر پناہ لینے آیا تھا۔ میں تمہاری محبت، تمہاری معصومیت کے حصار میں چھپ گیا تھا۔ ہر دن، ہر رات تمہارے سادہ دل کی روشنی میرے زخموں کو بھرتی رہی، مگر میں مجبور تھا، اپنی حقیقت تم سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہر الفاظ جیسے اس کے وجود کو ہلا رہے تھے۔ زمار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آج جب انہوں نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میں اپنے وعدے سے ہٹ نہ سکا۔ میں نے اپنی اصل شکل دکھائی، کیونکہ تم سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان کے لیے اپنی حقیقت آشکار نہیں کی تھی۔ تم خاص ہو نور، تم میرے نصیب کی امانت ہو۔ نور نے دھیرے دھیرے بیٹھنے کی کوشش کی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں اب خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے اس کی روح نے زمار کی باتوں کی سچائی کو پہچان لیا ہو۔ جھونپڑی میں خاموشی چھا گئی۔ باہر رات کے سناٹے میں ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، کہیں دور کتے بھونک رہے تھے، مگر نور اور زمار کی دنیا ایک دوسرے کی نظروں میں سمٹ چکی تھی۔ نور کے ذہن میں اب بھی سوالوں کا طوفان تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جنزادہ شہزادہ، کیا وہ محفوظ ہے؟ کیا یہ محبت دھوکہ نہیں؟ مگر دل کی ایک نرم سی آواز نے ان سارے سوالوں کو پس پش ڈال دیا۔ اس آواز نے کہا، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تیری حفاظت کی، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ زمار نے سر جھکایا جیسے نور کے دل کی بات کو سن رہا ہو۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں چاہوں تو پلک جھپکتے میں سب کچھ بدل سکتا ہوں، مگر تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا نور۔ تمہاری رضا کے بغیر میری دنیا بھی بے معنی ہے۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں دل اب سکون سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سامنے کھڑا وہ جنات کا شہزادہ، جو کبھی ایک معصوم بکری کے بچے کے روپ میں اس کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا، اب اپنی اصلی صورت میں محبت اور محافظت کا اقرار کر رہا تھا۔ نور نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادل چھٹنے لگے تھے اور چاند کی نرم روشنی دریا کی لہروں پر تھرک رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے ساری کائنات نے اس لمحے اس کی تقدیر پر مہر لگا دی ہو، ایک ایسی تقدیر جو انسانوں کے قاعدوں سے الگ تھی، ایک ایسی محبت جو دنیا اور جنات کی سرحدیں مٹا سکتی تھی۔ زمار کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسا سمندر چھپا تھا جو نور کو اپنی گہرائی میں کھینچ رہا تھا۔ زمار نے سر جھکاتے ہوئے کہا، نور، میں جنوں کے قبیلے کا شہزادہ ہوں، میری دنیا، میرا تخت، میری طاقت، سب کچھ میرے پاس تھا، مگر میں قید ہو جاتا، میری روح سلاسل میں جکڑ دی جاتی اگر میں کسی سچی محبت کو نہ ڈھونڈ پاتا۔ اس کی آواز میں درد گھلا ہوا تھا، ایک ایسا درد جو کسی انکہی جدائی کا پتہ دیتا تھا۔ جب میں زخموں سے چور انسانی دنیا میں آیا، میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری معصوم آنکھیں، تمہاری پاکیزہ روح۔ نور، تم وہ چراغ تھی جس کی روشنی نے مجھے بچایا، تمہاری بے لوث محبت نے میری قید کے دروازے توڑ دیے، تمہاری ایک چھوٹی سی مہربانی نے مجھے اپنی دنیا کی سزاؤں سے بچا لیا۔ نور کا دل سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، اس کے اندر خوف اور محبت کی ایک انوکھی کشمکش مچ گئی تھی۔ زمار نے آہستہ سے نور کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اسے چھوا نہیں، بس ہوا میں فاصلے پر رکتے ہوئے بولا، نور، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم خود فیصلہ کرو، چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا، مگر جان لو تمہیں چھوڑ کر میں پھر قید ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ نور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ زمار کی باتوں میں جو بے بسی چھپی تھی، وہ کسی جھوٹے کا جال نہیں ہو سکتا تھا۔ نور کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔
اس کا وجود چاہتا تھا کہ وہ ان نیلی آنکھوں میں اپنا سب کچھ ڈھونڈ لے۔ محبت کی ایک خاموش لہر دونوں کے درمیان بہنے لگی۔ ہوا تھم گئی، وقت رک گیا۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے زمار کے ہاتھ کے قریب اپنا ہاتھ بڑھایا اور پہلی بار اس کی انگلیاں زمار کی انگلیوں کو چھو گئیں۔ ایک ہلکی سی بجلی کی لہریں دونوں کے وجود میں دوڑ گئیں، مگر یہ بجلی دردناک نہیں تھی۔ یہ بجلی محبت کی پہلی تصدیق تھی، پہلی مہر تھی۔ زمار نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، جیسے صدیوں کا بوجھ ایک پل میں ہلکا ہو گیا ہو۔ نور نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے آنکھیں اٹھائیں اور پہلی بار بغیر کسی خوف کے زمار کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ لمحہ جب دو دنیاؤں کے فاصلے مٹ گئے، ایک انسان اور ایک جنزادہ شہزادہ محبت کی اس ازلی زنجیر میں بندھ گئے جسے کوئی مخلوق، کوئی تقدیر توڑ نہیں سکتی تھی۔ نور کی سوچیں ایک طوفان کی طرح اندر ہلچل مچا رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اسے ماضی کی یادوں میں لے جا رہا تھا، جب وہ بکری کے اس معصوم بچے کو گود میں لے کر ساری دنیا کے خوف کو بھول جایا کرتی تھی، جب اس کی سانسوں کی گرمی، اس کی معصوم آنکھیں نور کو سکون دیتی تھی۔ اب جب کہ حقیقت سامنے تھی کہ وہ ننھا سا وجود ایک جنزادہ شہزادہ تھا، تو کیا اب محبت بدل سکتی تھی؟ نہیں۔ نور نے دل میں عہد کیا، اگر اس نے اس وقت اس وجود کو قبول کیا تھا جب اسے کچھ معلوم نہیں تھا، تو اب سچائی جان کر اس محبت سے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ سچ محبت کی بنیاد کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے مزید گہرا کر دیتا تھا۔ زمار خاموش کھڑا اپنی سانسیں تھامے نور کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بے بسی، امید اور ٹوٹتے خوابوں کا عکس لرز رہا تھا۔ نور نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ زمار کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ زمار نے آنکھیں جھکا لی تھیں، جیسے اپنی قسمت کا ہر برا پہلو تسلیم کر چکا ہو۔ لیکن اس پل نور نے وہ فیصلہ کیا جس نے دونوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ نور نے اپنے نازک ہاتھوں سے زمار کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھامنے کی دیر تھی کہ ایک نرم، گرم سی لہر دونوں کے جسموں سے ہو کر گزری، جیسے محبت نے خود اپنی زبان میں ان کے درمیان عہد باندھ دیا ہو۔ زمار نے چونک کر نور کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوشی کی ایک نمی تیرنے لگی جو صدیوں کے انتظار کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ نور کے ہاتھ کی نرمی اور اعتماد میں وہ پیغام چھپا تھا جسے الفاظ کبھی بیان ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک سادہ سا لمس نہیں تھا، یہ تسلیم تھا، محبت کی قبولیت تھی۔ ہر شرط، ہر خوف، ہر دنیاوی قاعدے کی نفی تھی۔ زمار نے دھیرے سے نور کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا، جیسے زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو تھام لیا ہو۔ نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں نے تمہیں اپنا مان لیا ہے۔ محبت نے ان دونوں کو وہ طاقت دی جو نہ خون کے رشتے دے سکتے تھے، نہ دنیاوی معاہدے۔ یہ دو روحوں کا اٹوٹ بندھن تھا، جسے نہ فاصلہ توڑ سکتا تھا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی دستور۔ رات کی خاموشی میں دریا کے پانی کی سرگوشیوں کے بیچ ہواؤں نے بھی ان کی اس لازوال محبت کی قسمیں کھائیں۔ چاندنی جو ابھی تک ان پر جھک کر خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اب پوری آب و تاب سے ان کے گرد روشنی بکھیرنے لگی۔ نور اور زمار، ایک انسان اور ایک جنزادہ، اب ایک دوسرے کے دل کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے بس چکے تھے، اور کائنات نے ان کی محبت پر اپنی مہر ثبت کر دی تھی۔ ایک ایسی محبت جو الفاظ سے بلند، دعاؤں سے مقدس اور قسمت سے زیادہ طاقتور تھی۔ نور کی ماں کی حالت بھی اب قدرے بہتر تھی۔ وہ بھی سب جانتی تھی مگر خاموش رہتی۔ زمار کے دل میں نور کے لیے جو محبت جاگ اٹھی تھی، وہ اب کسی خفیہ راز یا چھپے جذبے کی محتاج نہ رہی تھی۔ وہ محبت اب اس کی سانسوں، اس کے لہجے اور اس کی آنکھوں میں کھل کر بولنے لگی تھی۔ لیکن یہ محبت ایک قید تھی، اس قبیلے کے بنائے ہوئے ان غیر انسانی اصولوں کی قید جو جنات اور انسانوں کے بیچ دیوار کھڑی کرتے تھے۔ زمار جانتا تھا کہ اگر وہ نور کے ساتھ ایک آزاد زندگی چاہتا ہے تو اسے اپنی دنیا کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی۔ جنات کا قبیلہ صدیوں سے اپنے اصولوں پر چل رہا تھا، جہاں انسانوں سے محبت کو گناہ سمجھا جاتا تھا، ایک ایسا گناہ جس کی سزا موت تھی۔ زمار نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی محبت کی قیمت پر ان فرسودہ اصولوں کی غلامی نہیں کرے گا۔ محبت تو روح کو آزاد کرتی ہے، وہ کیسے کسی قبیلے کے قید خانے میں دم توڑ سکتی ہے؟ زمار نے جنات کے قبیلے کے بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں ایک انسان سے محبت کرتا ہوں، میں نور کو چھوڑنے سے انکار کرتا ہوں۔ اگر میری محبت جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گا۔ قبیلے میں ہلچل مچ گئی، شور اٹھا، دھمکیاں گونجی، پرانے قانونوں کی تلواریں نیام سے نکل آئیں، مگر زمار ڈٹا رہا اپنی محبت کی سچائی کے ساتھ۔ نور کی آنکھوں کی چمک
اس کی بے لوث معصومیت زمار کی روح میں وہ بغاوت پیدا کر چکی تھی جو صدیوں کے قانون توڑنے والی تھی۔ آخر کار زمار نے اپنے خون کے رشتوں، اپنی دنیاوی طاقت، اپنے خاندانی وقار، سب کو ٹھکرا کر نور کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے قبیلے کی دنیا چھوڑ دی، اندھیروں کی اس بستی کو پیچھے چھوڑ کر وہ انسانوں کی روشنیوں کی طرف بڑھا جہاں نور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زمار نے نور کو لے کر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی، ایک چھوٹے مگر خوبصورت گاؤں میں جہاں نہ ذات پوچھی جاتی تھی نہ نسل، جہاں محبت ہی سب سے بڑی پہچان تھی۔ نور اور زمار کا ساتھ ایک ایسی داستان بن گیا جو ہر دل کو یقین دلاتی تھی کہ محبت نہ چہرہ دیکھتی ہے، نہ خون کی سرخی، نہ نسل کا غرور۔ محبت صرف روح کی صداقت کو پہچانتی ہے۔ زمار نے نور کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، مٹی کی خوشبو سے مہکتا آنگن، درختوں کے سائے میں ہنستا ہوا صحن اور دریا کی سرگوشیوں میں بسی شامیں۔ یہ ان کی جنت تھی۔ راتوں کو جب نور چھت پر بیٹھ کر ستارے گنتی، زمار اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر کے کہتا، تم میرے نصیب کی سب سے خوبصورت دعا ہو نور، تم وہ روشنی ہو جس نے میری دنیا میں محبت کے چراغ جلائے۔ نور کی ہنسی زمار کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی موسیقی تھی، اور زمار کی حفاظت نور کے دل کا سب سے بڑا سکون۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے ان کی محبت کو قبول کر لیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ کہانی عام کہانی نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ دو روحوں کی سچی جیت ہے۔ نور اور زمار نے اپنی محبت سے ایک ایسی دنیا کا آغاز کیا جہاں رنگ، نسل، مخلوق کا فرق مٹ گیا، جہاں صرف روح کی سچائی، دل کی پاکیزگی اور محبت کی روشنی زندہ رہ گئی۔ اور یوں محبت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جب نیت پاک ہو، جذبہ سچا ہو، تو کوئی قبیلہ، کوئی دنیا، کوئی قانون محبت کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔